پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہندوستان نے حالیہ جنگ میں جو تواتر سے 1960 کے پانی کے معاہدے کو ویپنائز کرنے کے لیے جو دھمکی اور جو تھریٹس وہ دے رہا ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پانی کے مسئلے کو قومی ریڈ لائن قرار دینا بھی نہایت اہم نکتہ ہے۔ بھارت کے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیوں پر ایک واضح کلیئر پیغام ہے، جو پانی روکے گا وہ پچھتائے گا۔ تو سارے کور کمانڈروں کی دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہیں جناب؟ میں انہیں ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ وہ بات کرو جو پوری کر سکو۔ آپ نے تو کہا ہے کہ سانس بند کر دیں گے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حافظ سعید نے بھی یہی تقریر کی تھی۔ حافظ سعید کے ہوا تب سے اب تک بھارت 4 بار پانی بند کر چکا ہے اور 3 بار بھارت پانی کھول چکا ہے، یعنی پانی بند کر دیا، ٹھیک ٹھاک پانی جمع کیا اور ایک ساتھ کھولا سیلاب جیسی صورتحال پیدا کرنے کے لیے۔ تو بھارت یہ کر چکا ہے اور بھارت یہ آگے بھی کرے گا۔ بھارت جب تک اتنے بڑے ڈیم نہیں بنا لیتا کہ پاکستان کا پانی بالکل بند کر دے، تب تک یہ کرتا رہے گا۔ تو ہم نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں پاکستان میں، دریا پر پپڑیوں کی صورت میں زمین نظر آنے لگی، دریا خشک ہو گیا، پرابلمز پیدا ہو گئیں، کسان رو رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ پھر پانی آ جاتا ہے اور پانی زیادہ آ جاتا ہے، اس میں بھی ایک عدد مسئلہ ہے۔ تو یہ ہوتا رہے گا، اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو اٹ از آور پالیسی کہ بھئی ہماری لائف لائن ہے، وہ تم اس پہ پیر رکھو گے تو ہماری شارہ کاٹو گے، تو ہم وہ نہیں کاٹنے دیں گے تمہیں۔ تو یہ بات بھی آج ہوئی۔ آپ ذرا چناب پہ نظر ماریں کہ چناب لگتا ہے کتنے کلومیٹرز اندر چلا گیا۔ ایسے ہی وہ ایک چھوٹی سی لکیر جو ہم اس دن کلیدروں میں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ لکیر لگ رہا تھا، وہ لگ ہی نہیں رہا دریائے چناب۔ اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر میں انہیں پھر کوٹ کروں گا، انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے نا، جو انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے، اب اس کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے آگے مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا امتحان۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر جب بھارت نے کہا انڈس واٹر ٹریٹی معطل، تو پاکستان نے کہا اگر معطل اور پاکستان کا پانی روکا جائے گا تو یہ جنگ ہے، ایکٹ آف وار ہے، اور ایکٹ آف وار کی صورت میں پاکستان میزائل مار کے اس واٹر باڈی کو جہاں سے پانی روکا جائے گا پاکستان اڑا دے گا، تباہ کر دے گا۔ اب تک 4 بار پاکستانی پانی روکا جا چکا ہے، تو کیا ہم نے تباہ کیا؟ نہیں کیا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی حکومت کو اور بڑی حد تک پاکستانی میڈیا کو بھی اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے، آنکھیں کھل چکی ہیں ان کی کہ یہ جنگ انیویٹیبل ہے، یہ جنگ آپ پر لازماً مسلط کی جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے کی طرح سٹنگ ڈک بنے رہیں، ہم بھی تھوڑا سا جگرا کریں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بیانات دیتا دونوں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا مودی صاحب کے بیان نے تو سپلیمنٹ کر دی۔ تو یہ ہماری حکومت کا، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا امتحان ہوگا کہ یہاں سے آگے پاکستان، ظاہر ہے کہ ایک ملٹری رابطہ بھی ہوتا ہے، ڈی جی ایم ہے اس کی سطح پر، ایک سفارتکاری بھی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہائیبرڈ پلس حکومتیں مل کر چل رہی ہے، تو یہ ان کا امتحان ہے۔ ابھی تک حکومت کی نظر میں وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہیں، تو اس لیے فیلڈ مارشل صاحب بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں سے آگے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور یہ اعزازی عہدہ تاحیات ان کے پاس ہے۔ بٹ فار دا پیپل آف پاکستان اٹ از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ییلڈ سم ریزلٹ دا مومنٹ ہمارا پانی کا مسئلہ بگڑتا ہے اور ہم بھارت کو ایک بلیڈنگ نوز کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تب یہ بڑا زبردست ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ ہم نے ایک ایسا جواب دیا۔ ایسے جواب کی صورت میں دوبارہ سچویشن بگڑے گی، تو ہمیں سفارتکاری کے محاذ پہ لڑنا ہے، قانونی محاذ پہ، کیونکہ اس میں انڈس واٹر ٹریٹی میں ورلڈ بینک ضامن ہے، اور ہمیں 2 طرفہ سطح پر بھی یہ معاملہ اٹھانا ہے، لڑنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ کتنی لمبی ہوگی؟ کیونکہ پچھلی بار جو جنگ ہوئی وہ تو چند دنوں بعد بند ہوگی، چند دنوں نہیں، چند گھنٹوں بعد بند۔ جی چند گھنٹوں تک وہ بند ہو گئی تھی، بلکہ بند کروا دی گئی تھی۔ یہ جنگ میرے بھائی طویل المیاد ہوگی۔ طویل المیاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کی جنگ ہوگی، یہ چند دن کی ہوگی، لیکن وہ ہم لوگوں کے حساب سے کافی طویل ہے۔ اگر 10 دن بھی نکالتی ہے نا، 15 دن 12 دن، پہلے آپ کو یاد ہے
फुल ब्लूम एक वॉर हुई थी, 17 दिन की जंग हुई थी 65 की, ठीक है ना। तो अपनी अपनी कैपेसिटी होती ना दोनों जानिब की कि आप कितना को गोला बारूद इस्तेमाल कर सकेंगे, कितनी को आपका वो सारा सिलसिला है। तो ये लंबी होगी और बड़ी शदीद होगी। लंबी से मुराद ये कि मेरे हिसाब से 7-8 दिन की जंग होगी, ये कोई चंद घंटों की जंग नहीं होगी। तो क्या इसका बुनियादी मकसद कश्मीर है? कश्मीर इसका नेट रिजल्ट होगा कि वो मसला जो है वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व होगा। फिलहाल जो मकासद नजर आ रहे हैं ना इसके, वो है सजा और सफाई। मैं ये देख रहा था कि ख्वाजा साहब ने कहा कि ठीक है इंडस वाटर ट्रीटी मअतल, सिंतास मुआहिदा मुकम्मल मअतल, तो फिर आपके साथ जो हमारा मुआहिदा है जिसमें हमने शिमला एग्रीमेंट में आपसे बात कर रखी है कि अब ऐसे चलना है, वो भी मअतल, खत्म, और अब वो नहीं है। तो ये जो कंट्रोल लाइन है ये अब सीज फायर लाइन है और अब कुछ भी हो सकता है। इसमें चीन भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें पाकिस्तान और चीन मिलकर इंडिया से डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पाकिस्तान इस मामले को आलमी सतह पर उठा सकता है क्योंकि मुआहिदा ये था कि दो तरफा मामलात दो तरफा सतह पर हल किए जाएंगे, किसी और फरीक को नहीं लाया जाएगा। तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, ये बात हो रही है। तो क्या फर्क पड़ेगा इंडिया को? इंडिया तो ये कहेगा कि ठीक है हम भी आज़ाद, अगर आप आज़ाद तो हम भी आज़ाद।